نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جس کے اختیار میں ہم سب کی جانیں ہیں اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور کروڑوں درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے ہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، بھائی فیصل صاحب نے ہمیں یہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا، اس سے تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے مجھے ہی مخاطب کیا ہے، لیکن موصوف جنہوں نے ابھی میرا تعارف کرایا انہوں نے پتہ نہیں کس کا تعارف کرایا، وہ میں نہیں ہوں۔ ڈاکٹر فضیلت الشیخ وہ میں نہیں ہوں، اب پتہ نہیں باہر سے کوئی اور نہ آ جائے اس کا مجھے پتہ نہیں، لیکن بہرحال اب تک وہ میں نہیں ہوں۔ تو جو فیصل صاحب نے تعارف کروایا ہے عبد الوارث، وہ میں ہی ہوں۔ تو میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوں اور فضیلت الشیخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اگر ان کا انسان شمار کرنا چاہے تو اس کی زندگی کی سانسیں تو کم پڑ سکتی ہیں، لیکن وہ کبھی اللہ کی نعمتوں کو شمار میں نہیں لا سکتا۔ آپ کبھی ذرا آیات آفاقیہ کا، آیات انفسہ کا اور آیات قرآنیہ کا ذرا مطالعہ مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آسمان ہے تو آسمان سے آگے فضا ہی فضا ہے، ستارے ہیں تو ستارے ہی ستارے ہیں، چاند ہے تو کتنے چاند ہیں اس کائنات کے، سورج ہیں تو کتنے لاکھوں کی تعداد میں سورج ہیں۔ یہ تو ایک ہے نا جو ہمارے سولر سسٹم کا ہے، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ پھر ہوا ہے، فضا ہے، چاند ہے، سورج ہیں، گلیکسیز ہیں، کلسٹر ہیں، سپر کلسٹر ہیں، وہ ایک چل سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا۔ پھر پرندے ہیں، چرندے ہیں، ہوا ہے، بحر و بر ہے، ندیاں، نالے ہیں، پھول ہیں، سبزیاں ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ظاہری طور پہ دکھا رہے ہیں، ایک آیات انفسہ ہیں جو ہمارے اندر ہیں، جو نظر نہیں آتے لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ دل کام کس طرح کرتا ہے، گردے کام کس طرح کرتے ہیں، ہماری رگوں میں کس طرح خون رواں دواں ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا، ہماری انگلیوں کے پور ہیں، ہمارے احساسات ہیں، جذبات ہیں، کیفیات ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ایسی بھی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں خود نعمت گردان رہے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم نے تمہارا دین کامل اکمل مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس نعمت کو مکمل کر دیا تمہارے لیے، یعنی کہ اس میں کوئی کمی کجی نہیں چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، یہ دین میں جو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی ملت میں تم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی سیاہ رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نعمت کو مکمل کر دیا، کوئی کمی کجی کوئی کسر رہ نہیں چھوڑی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تمہارا دین کوئی اور نہ ہو مگر دین اسلام۔
تو میرے دوستو، یہ وہ نعمت جس کو اللہ نعمت گردان رہے ہیں، یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کامل اکمل مکمل نعمت ہے، اور اللہ نے پسند کیا اس بات کو کہ تم اس نعمت کے حامل ہو۔ کہیں مال و متاع کا تذکرہ نہیں کیا، کہیں جاہ و جلال کا تذکرہ نہیں کیا، کہیں بادشاہت اور تخت و تاج کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کو ہم نے تمہارے لیے کامل اکمل مکمل کر دیا، اور اس بات سے راضی ہو گئے کہ تمہارا دین کوئی اور نہ ہو مگر یہ نعمت، نعمت اسلام، نعمت ایمان۔ یہ نعمت کچھ لوگوں کو تو اپنی ماں کی کوکھ سے میسر آ جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو اس نعمت کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حال میں بھی دیکھتے ہیں، اور مستقبل میں بھی اس کو دیکھتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ماں کی کوکھ سے اس نعمت کو لے کے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا میں بھی نہیں آیا ہوتا، اور اس کو معوذتین کے ساتھ دم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا نام سوچ لیا ہوتا ہے کہ اس کا نام عبداللہ رکھنا ہے، اللہ کا بندہ، اس کا نام عبد الرحمن رکھنا ہے، رحمان کا بندہ، اس کا نام توحید رکھنا ہے، پہلے سے اس کے لیے ساری پلاننگ۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تسلیس میں پیدا ہوتے ہیں، کفر میں پیدا ہوتے ہیں، شرک میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو پیدا تو ہوئے لیکن ایک ایسے گھرانے میں جہاں توحید نہیں بلکہ تسلیس کو مانا جاتا تھا، جہاں تین خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی، جہاں خدا کو چھوڑ کے خدا کے بندوں سے مانگا جاتا تھا، جہاں خدا کو چھوڑ کے اس کے بندوں کی عبادت کی جاتی تھی، اس گھرانے میں پیدا ہوا، اور پیدا ہوا تو نام رکھا گیا وارث مسیح۔ وارث مسیح نام رکھا گیا، اور وارث مسیح نے اپنی زندگی کے 17 سال ایسے بسر کر دیے کہ جیسے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ اور جب یہ احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیوں کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیوں دنیا میں بھیجا ہے، تو اس سوال کی تلاش میں اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس چلے گئے، کیونکہ میں بہت کچھ اگر نہیں جانتا تھا تو تھوڑا بہت جانتا تھا کہ اللہ نے آسمان کیوں پیدا کیا ہے، خدا نے زمین کیوں پیدا کی ہے، اللہ نے پانی کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے درخت، پھل، پھول، سبزیاں کیوں پیدا کی ہیں، اللہ نے گھر، اس کے در و دیوار کیوں ہمیں دیے ہیں، ہر چیز کا زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت جانتے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھا کہ حضرت میں سب چیزوں کے بارے میں تھوڑا زیادہ جانتا ہوں، لیکن نہیں جانتا تو اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ اللہ نے مجھے کیوں تخلیق کیا ہے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، کیا کھانا پینا سونا جاگنا شادی بیاہ بچے اس کے بعد انتقال، دیٹس اٹ، بس یہی ہے زندگی کا مقصد، یا اس کے علاوہ بھی کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، ہمارے مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ نہیں، اللہ سبحانہ خدا نے تمہیں ایک خاص مقصد، ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ خاص مقصد اور منصوبہ یہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی نجات کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا، اس نجات کے پیغام کو ہر ایک شخص تک پہنچانا ہے۔ وہ خدا اور خدا کا بیٹا ہے، اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے خود ایک اچھا عیسائی بننا ہوگا، ایک اچھا سچا پکا صاف ستھرا عیسائی بننا ہوگا۔ تو حاضرین اکرام، اگلی بات میں آپ کو تب بتاؤں گا جب یہ آپ دروازے بند کریں گے۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، میں نے بارہا کہا یاد دروازے بند کر دو کہ سنتے ہی نہیں، تو میرا بھی یہ احتجاج ہے کہ میں اگلی بات آپ کو تب ہی بتاؤں گا۔ جس نے آنا ہے اس نے دروازہ پھلانگ کے بھی آ جانا میرے عزیز، آپ بے فکر رہیں۔
تو میں گھر سے نکلا ایک اچھا عیسائی، سچا پکا اچھا صاف ستھرا عیسائی بننے کے لیے گھر سے نکلا کہ اب مجھے ایک اچھا عیسائی بننا ہے، پڑھا لکھا سمجھدار. پہلے تو ہم ساری زندگی ثواب کی نیت سے بائبل پڑھتے رہے. اب سوچا کہ اب پڑھنی بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، کیونکہ ہدایت یہ تھی کہ آپ نے مسیحی اچھا عیسائی بننے کے لیے مسیحی تعلیمات کو پڑھنا نہیں ہے، مسیحی تعلیمات کو اپنے اندر اور اپنے اوپر انڈیلنا ہے، گویا کہ اس کے رنگ میں رنگ جانا ہے. تو ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ گھر سے میں نکلا ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے. تو یہ بات جب میں نے مدینہ کی ایک مسجد میں اللہ نے مجھے جمعہ پڑھانے کا موقع دیا، اور مدینہ کی مسجد کے ایک ممبر پہ جب کھڑے ہو کے میں نے ان سے کہا کہ میں گھر سے تو ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا، اللہ نے رسول اللہ کے شہر کی مسجد کے ممبر پہ پہنچا دیا. تو گھر سے نکلا ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے، اللہ نے کہاں پہنچا. آج بھی اللہ کی توفیق سے ایک مسجد کے ممبر پہ ہی کھڑے ہیں. گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد جب میں نے معمول کے مطابق نماز دعا، ہم جو اب مذہبی اپنی اس کے تحت اپنے عیسائی مذہب کے تحت جو نماز پڑھتے تھے، جو دعا کرتے تھے، تو وہ دعا کی، اور دعا کے اختتام پر ہم ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اے خدا، ہم جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. معاذ اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو یہ جملہ ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ، ہم جو کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. تو میں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو کہ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے؟ تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ اب 17.5-18 سال کی عمر میں جب ایک نوجوان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، تو یہ بھی خیال ذہن میں آتا ہے کہ اس کی کوئی بیوی بھی ہوگی، اس کا کوئی ماں باپ بھی ہوگا، اس کا کوئی قوم قبیلہ بھی ہوگا. تو کہا کہ بائبل تو خود ان ساری چیزوں سے منع کرتی ہے کہ اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، وہ انسانی رشتوں سے پاک ہے. اس طرح کی بے شمار کہ کوئی اس آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو پھر اس کی بیوی کیسے ہوگی، اس کے بچے کیسے ہوں گے، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ لہٰذا اپنے مذہبی رہنماؤں سے دوبارہ پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بائبل میں لکھا. تو میں نے کہا بائبل میں تو اور لوگوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ جو صلح کرواتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. تو اس طرح تو بے شمار 100 سے زیادہ مقامات پر یہ لکھا ہے. اسرائیل خدا کا بیٹا ہے بلکہ پہلوٹا ہے. میں نے کہا وہ تو بڑا بیٹا وہاں پہ گردانا جا رہا ہے. تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کو میرے لہجے سے کچھ بغاوت کی خوشبو محسوس ہوئی. اب ہمارے لیے تو وہ خوشبو ہی تھی نا، ان کے لیے بدبو ہو تو ہو. تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے سے کوئی بغاوت چھلک رہی ہے. گھر میں شکایت پہنچی، اور گھر میں جب شکایت پہنچی کہ آج آپ نے انہوں نے کہا کہ مائی ڈیئر سن، یو آر تھنکنگ اباؤٹ جیسس سن آف گاڈ، ایکچولی جیسس از دا گاڈ. کہ ابھی تک کاکا تم ایسے ہی گھومن کے ایریے چ گئے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا دا پتر کس طرح ہے، اور پتر اصل دے عزت مسیح آپ ہی خدا ہے. ایکچولی جیسس از دا گاڈ، اصل میں تو خود خدا ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. چونکہ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کی آنکھ اس کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، تو اس لیے انسانی روپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلول کیا، اور وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے روپ میں آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب یہ بات ذرا میرے لیے سمجھنا تھوڑی مشکل تھی. تو گھر آئے تو گھر میں وکری کلاس لگ گئی. ابا نے کہا کہ بیٹا سنا ہے کہ آج تم نے کوئی بحث و مباحثے کی کوشش کی. میں نے کہا جی وہ سوال تھے، وہ سوال پوچھنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال ہے اور سوال پوچھنا میرا بنیادی حق ہے، بلکہ سب کا بنیادی حق ہے. تو کہا کہ نہیں اس طرح تو مناسب نہیں ہے. میں نے کہا آپ میری بات سنیں کہ جو چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو مان رہا ہوں، تو یہ منافقت کی ایک قسم ہے کہ میں ایک سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں کہتا ہوں کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں. لیکن میں نے کہا یہ تو میری سمجھ. ابا نے کہا کہ پتر جن نے تیرے واسطے سلیب دے اتنے اپنی جان دے دیتی تیرے گناہاں دی خاطر، تے انہوں تم منن واسطے تیار نہیں کہ وہ خدا ہے یا خدا دا بیٹا ہے. تو میں آکھیا کہ ابا جی میرے کیڑے گناہ،
تے میری کیڑے گناہاں دی خاطر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے سلیب دے اوتے اپنی جان دیتی؟ میں تو تب تھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں۔ تو ابا نے کہا کہ بیٹا آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد جو اس سے اولاد پیدا ہوئی، وہ وراثت میں گناہ سب کو منتقل ہوا، اور وہ جو موروثی گناہ تھا اسی کا کفارہ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ابا مجھے آپ ایک بات بتائیں، ایک بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ کہ ہاں ایک شخص آتا ہے اس کا شہری، اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ جس کے عوض جو ہے وہ یا تو مختلف سمتوں سے میری بازو اور ٹانگ کاٹ دی جائے یا پھر میری گردن مار دی جائے، تو میں حاضر ہوں، وہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے سزا دے کے مجھے پاک کریں اور جو ہے وہ اپنی سلطنت کے قانون کو بھی جاری و ساری رکھیں، اس کی سربلندی کے لیے مجھے سزا دیجیے۔ تو میں نے کہا کہ ابا اس بادشاہ نے اندر سے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو کہا کہ میں اس بندے کے گناہ کی خاطر جس نے گناہ کیا ہے، یعنی کہ گناہ گار کی خاطر میں اپنے بیٹے شہزادے کی گردن مارتا ہوں، لہٰذا تیار ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ ابا یہ بات ٹھیک ہے؟ ابا نے کہا کہ یار کوئی اتنا بیوقوف بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اچھا بادشاہ اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا، تو جو اللہ ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے بارے میں آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا اور تمام انسانیت میں وہ گناہ سرایت کرتا آیا، اور تمام گناہوں کے کفارے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا صلیب پر چڑھا کے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ ان کے نزدیک تو مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہی ہیں نا، تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اور مسیح علیہ السلام نے تو خود کہا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ آبا و اجداد کھٹے انگور آبا و اجداد کھائے اور دان جو ہے وہ اولاد کے کھٹے ہوں۔ پھر تورات میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے اس کا گناہ اسی کے سر ہوگا۔ اگر باپ نے گناہ کیا ہے تو بیٹے کو سزا نہیں ملے گی، بیٹے نے گناہ کیا ہے تو باپ کو سزا نہیں ملے گی، بلکہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ جان سے ہلاک کی جائے گی اور اس کا گناہ اسی کے سر ہوگا۔ یہ بائبل بھی تعلیمات یہی ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور ان سے پیدا ہونے والی نسل میں وہ گناہ سرایت کرتا ہوا؟ یہ تو ہمیں لالی پاپ دیا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لہذا ابا نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اور الحمدللہ آخری وقت تک ابو اس عقیدے سے تائب ہو چکے ہوئے تھے کہ ہاں یہ ایسی فضول عقیدہ ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد تثلیث کا معاملہ تھا، تثلیث سمجھ نہیں آتی تھی کہ تثلیث فی التوحید، توحید فی التثلیث، یہ کیا گورکھ دندہ ہے؟ آج بھی ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں تثلیث کے بارے میں بتائیں۔ میں کہتا ہوں یار اگر ہمیں تثلیث کی سمجھ آ گئی ہوتی تو بھائی میں مسلمان ہوتا۔ وہ سمجھ نہیں آئی، ایسا یعنی کہ وہ بودھا قسم کا عقیدہ ہے کہ وہ تثلیث سمجھ نہیں آئی، تو اسی لیے تو اسلام قبول کیا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور ایک دو کی طرح بات سمجھا دی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ اس دنیا میں فلسفہ توحید اس سے آسان دنیا کے کسی مذہب کا فلسفہ توحید نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ قل هو اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بالکل آسان، سیدھی سیدھی، دو اور دو چار کی طرح۔ اب تثلیث فی التوحید، توحید فی التثلیث، یعنی کہ وہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے۔ دنیا کا آج تک کوئی میتھمیٹیشن جو حساب کتاب کا ماہر ہے آج تک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا۔ اب تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی جس بچے نے تثلیث کے اوپر کوئی اعتراض کیا وہ دائرہ عیسائیت سے خارج ہو جائے گا، سمجھو کہ وہ عبد الوارث بن گیا جس نے اس بات پہ اعتراض کیا۔ لہٰذا وہ اپنے بچوں کو ادھر لاتے ہی نہیں ہیں کہ غور و فکر کریں کہ کیوں تثلیث ہے، کیوں کفارہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سوچنا ہی نہیں ہے، اور قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے افلا تدبرون افلا تعقلون افلا یبصرون۔ غور کیوں نہیں کرتے، دیکھتے کیوں نہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں نا، آج کم سے کم 2 رکعت اس نعمت اسلام کے حوالے سے ادا ضرور کیجیے گا۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ہم ناشکرے کے ناشکرے ہی واقع ہوئے۔ اللہ نے جتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے نا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اگر ساری زندگی بھی اس کے بارے میں سجدے کیے جاتے تو شاید اس نعمت کا حق ادا نہ ہوتا۔
میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب مختلف چیزوں کے اوپر بحث ہوئی، اصل میں یہ بات، یہ ایک شکایت نہیں ہے، ایک حکایت ہے، ایک واقعہ ہے کہ جو آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں، اس میں سیکھنے کا سامان بھی ہے، اس میں میری روداد بھی ہے، اس میں سیکھنے کا سامان بھی ہے، اس میں عیسائی عقیدے کی وضاحت بھی ہے۔ تو جب بات ہوئی کہ تم مسیح کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، خدا کا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ کیسے زندگی بسر کرو گے؟ انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ نہ مانیں مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، اور نہ مانیں اس کی جو ہے وہ قربانی کو، تو بس ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو عیسائیت نہیں ہے، یہ تو منافقت ہے کہ میں جس عقیدے کو مانتا نہیں اس کا کلنک اپنے ماتھے کے لگا پہ پھرتا رہوں، میں اپنے گلے میں سلیو ڈال کے پھرتا رہوں کہ میں عیسائی ہوں۔ دیکھا ایسے نہیں چلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کافی کچھ پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اخیر پہ یہ بات سمجھ آئی کہ عیسائیت سراپا افراط و تفرید کا مذہب ہے۔ عیسائیت سراپا افراط و تفرید کا مذہب ہے۔ کچھ چیزیں ادھر سے لی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ادھر سے لی ہوئی ہیں، کچھ اس کا مکس اپ کر کے تو ایک ڈھانچہ بنا لیا گیا کہ جو آج تک سیدھا کھڑا نہیں ہو سکا۔ ان کے اپنے اندر ہزاروں کی تعداد میں فرقے موجود ہیں، یہ آج تک ایک بائبل کے اوپر متفق نہیں ہو سکے۔ کل پرسوں ایک کرسچن نے فون کیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے یہ بات بتانی ہے اور یہ بتانی ہے آپ نے بائبل کے اندر سے۔ تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کو ضرور یہ بات بائبل کے اندر سے بتاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ یہ لفظ بائبل آپ نے پہلے مجھے بائبل سے دکھانا ہے۔ لفظ بائبل جو ان کی کتاب کا نام ہے، وہ ان کا کتاب کا نام ہی ان کی کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کا تو دعویٰ تب بنتا ہے کہ جب آپ مجھے یہ دعویٰ ثابت کر کے بتائیں کہ اس بائبل کا لفظ بائبل میں موجود ہے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، انگلش میں جو جیزس ہے، یہ جیزس ہی لفظ نہیں تھا، وہ ایزس تھا، وہ تب جے تھا ہی نہیں۔ انگلش کا جو لفظ جے ہے یہ تھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا یعنی کہ میرے اوپر کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں کہ میں آپ کو بائبل سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بائبل لفظ بائبل میں موجود ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر واقعتاً کسی مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے تو یہ ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو روح کی تسکین کا سامان کر سکے اور آپ کی آخرت کی نجات کا، کامیابی اور کامرانی کا سامان کر سکے۔ اس مذہب میں اتنا پوٹینشل نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ایسے مذہب کو میں کس طرح مان سکتا ہوں کہ جس کے ایک خدا ہونے کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، جہاں پہ لکھا ہے کہ تثلیث فی التوحید، توحید فی التثلیث، یعنی کہ ایک خدا تین بھی ہے اور تین خدا ایک بھی ہے۔ میں ایسے خدا کو کس طرح مان سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں یعقوب سے لڑائی ہوتی ہے اور یعقوب علیہ السلام اس کو ڈھا لیتے ہیں، اور ڈھانے کے بعد خدا کہتا ہے کہ صبح ہونے کو ہے، مجھے جانے دے، اور خدا کو یعقوب کہتے ہیں کہ میں تمہیں تب جانے دوں گا جب تو مجھے برکت دے گا۔ اتنے کمزور خدا کو ہم کیا کریں گے؟ جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے بندوں کی حفاظت خاک کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام ہمارے خدا ہیں، اور صلیب پر جب وہ جان دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ علی علی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا۔ جو خدا اپنے آپ کے بارے میں اتنا فکر مند ہے وہ ہمارے بارے میں کیا جو ہے وہ نجات کا سامان کر سکتا ہے، وہ ہماری حفاظت کا کیا سامان کر سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی توہین اس قدر کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ مباشرت کی جو ہے وہ تعلیم اس میں لکھی ہوئی ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام اپنی بیٹیوں سے مباشرت کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے شراب نوشی کی اور اس کے بعد اپنے ہی باغ میں برہنہ پڑے رہے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی نوکرانیوں کے اوپر نظر ڈالتے اور ان کے اوپر فریفتہ ہو جاتے اور ان کے خامدوں کو جنگوں میں ہلاک کروا کے ان سے شادیاں کر لیتے۔ مطالعہ شاید اس میں 88 سے زیادہ صفحات انہوں نے صرف اس لیے سیاہ کیے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے گناہ اور ان کی کرپشن اس میں لکھی ہوئی ہے۔ 88 صفحات کے اوپر مطالعاتی شاید آج بھی آپ کو بائبل سوسائٹی سے مل جائے گی۔
یعنی کہ 88 صفحات انہوں نے صرف محض کالے ہی اس لیے کیے ہیں کہ اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہ، ان کی حرکات و سکنات، ان کی کرپشن اور ان کے جرائم وہ مینشن کیے ہیں انہوں نے، صرف اس لیے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں سپرلیٹو ڈگری پہ لا سکے۔ میں نے کہا کہ ایسے مذہب کو میں کیا کروں گا کہ جس میں نہ خدا خود محفوظ ہے، نہ خدا اپنے بندوں کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ باپ، اگر خدا باپ تھا تو وہ اپنے بیٹے کی حفاظت کیوں نہیں کر سکا؟ ہندوستان میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہو رہا تھا، اور اس مناظرے میں پادری فانڈر تھا، اور پادری فانڈر نے کیا کہا؟ پادری فانڈر نے کہا کہ مناظرہ شروع ہوا، یہ وہ دور تھا کہ جب گورے ایڑیاں مارا کرتے تھے، چوکوں میں آ کے گورے ایڑیاں مارا کرتے تھے کہ کوئی مسلمان آئے ہمارے ساتھ مناظرہ کرے اور ہمارے سوالات کے جواب دیے جائیں، لیکن مسلمانوں کو انگلش نہیں آتے تھے، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد گورے فارسی سیکھ کر آئے، انہوں نے کہا اب تو ہم نے آپ کی زبان سیکھ لی ہے، اب ہمارے ساتھ آ کے مناظرہ کریں۔ تو کچھ لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کمر باندھی، اور مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ میدان میں اترے۔ مناظرہ شروع ہونے کو تھا، اور مناظرہ شروع ہونے کے ساتھ ہی کہا کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ سے 600 سال بڑے ہیں۔ گوروں نے کہا کہ ہم آپ سے 600 سال بڑے ہیں، ہم آپ کے بڑے بھائی ہیں، سوال کرنے کا حق ہمیں۔ کہا کہ چلیں جی سوال کیجیے۔ لہذا سوال کیا، اور سوال کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں پر ہیں؟ کہا کہ جنتوں میں ہیں، وہ جنتوں میں ہیں۔ جنت کہاں پہ ہے؟ اللہ کے فرش عرش کے قریب ہے، یعنی کہ اللہ کے قریب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنتوں میں ہیں، یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنتوں میں ہیں اور جنتیں اللہ کے عرش کے قریب ہیں، گویا کہ اللہ کے قریب ہے، تو جب نواسہ رسول، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرے بچے اور بچیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو بچائیے؟ تو مجمع ایک لمحے کے لیے اس پہ سکوت طاری ہو گیا، مولانا خاموش ہو گئے، اور مجمع نے کہا کہ مولانا نے تو آج مروا دیا، ایک عرصے سے جو اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا آج ختم ہوا چاہتا ہے۔ اتنے میں مولانا نے سر اٹھایا، اور سر اٹھا کے کہا کہ کہا تھا، نہیں منطق میں یہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ کہا تھا، کہا، اور پھر اللہ نے معاذ اللہ رونا شروع کر دیا، اور گورے ہنسے، کھل کھلا کے ہنسے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کیا بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ہنسنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا؟ میں کہا رونا شروع کر دیا۔ کہا کہ کیوں رونا شروع کر دیا؟ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں تو اپنے بیٹوں کو نہیں، میں اپنے بیٹے کو نہیں، ان سے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، آپ کے نواسے اور نواسیوں کو کیا بچاؤں؟ اور وہاں پہ مناظرہ ختم ہوا۔ یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مسیحیوں کا جو دعویٰ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو جو اللہ اپنے بیٹے کو صلیب سے نہیں بچا سکا، تو پھر وہ کسی کے نواسیوں کو کیسے بچا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اتنا کمزور اور اتنا بودا عقیدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک نبی ڈال لیتا ہے، تو میں نے سوچا کہ ان کو برکت لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اتنے کمزور خدا سے برکت لینے کی ضرورت کیا ہے کہ جس کو آپ چت کر دیں؟ یہ بائبل کی تعلیمات ہے۔ لہذا فیصلہ کیا کہ میں گھر سے ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا، لیکن اب اعلان برات کیا کہ میرا اگر یہی عیسائیت ہے تو اس عیسائیت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسے اعلان برات کیا، کہاں ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا، اور کہاں اسی عیسائیت سے اعلان برات کر دیا کہ میرا اس عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں طرز منافقت میں زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ گھر والوں نے کہا کہ شادی ہوگی، بچے ہوں گے، کل کو مرنا بھی ہے، تو کیا کرو گے؟ یعنی تمہیں جلایا جائے گا، تمہارے مرنے پہ لٹکایا جائے گا، دفنایا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ سوچو تو کہ تمہیں
شادی کی اگر ضرورت پڑے گی تو سینیگوگ میں لے کے جایا جائے گا جو کہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے, چرچ میں لے جایا جائے گا, نکاح پڑھایا جائے گا, پھیرے دلائے جائیں گے, کیا کیا جائے گا؟ وہ کاکا کچھ عقل نو ہاتھ مار, کیا کرو گے؟ میں نے بھی سوچا کہ دس از دا ویلڈ کوشچن, بالکل ایک جائز سوال ہے. اور میں نے تب 21 یا 22 سال کی عمر میں ایک حقیقی مذہب کی تلاش شروع کی. میرا خیال تھا کہ میں یہودیت کو بھی پڑھ چکا ہوں, عیسائیت کو پڑھ چکا ہوں, میں ہندو مت کا مطالعہ کروں گا, سکھ مت کا مطالعہ کروں گا, بدھا کا مطالعہ کروں گا. اسلام کا ذہن میں نہیں ہے. کیوں؟ سوال ہے کہ اسلام کے بارے میں ذہن میں کیوں نہیں آیا میرے دوستو بھائیو؟ 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں ایک غیر مسلم رہتا ہے جو اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے اور اب ایک ایسے مذہب کی تلاش میں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ تک اس کو پہنچا دے, جو اس کو دوزخ سے نجات دلا دے, جو اس کے دنیاوی معاملات میں اس کی مدد و معاون ہو جائے. ایک ایسا شخص اسلام کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہا؟ یہاں پر روزے بھی کھلوائے جا رہے ہیں, یہاں ننگوں کو کپڑے بھی پہنائے جا رہے ہیں, یہاں چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں, یہاں دیگیں بھی دی جا رہی ہیں, یہاں پہ صدقہ اور خیرات بھی دیا جا رہا ہے, یہاں رمضان میں جو ہے وہ افطاریاں بھی کروائی جا رہی ہیں. لیکن ایک غیر مسلم جو صراط مستقیم کا متلاشی ہے, جو حق کو جاننا چاہتا ہے, جو اللہ کی بارگاہ کو پہنچنا چاہتا ہے, جو جنت کا متلاشی ہے, وہ اسلام کے بارے میں کیوں نہیں جان رہا؟ وہ کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچ رہا؟ یہ ایک سوال ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں نے کبھی بحیثیت مسلمان اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کیا ہی نہیں ہے, الا ماشاءاللہ. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, معاملات, کردار کے مطابق ہم نے کبھی کوئی کام, الا ماشاءاللہ. آپ اوورآل سوسائٹی کو دیکھیں, آپ معاملات کو دیکھ لیے, آپ بازاروں کو دیکھیے, آپ لوگوں کے کرداروں کو دیکھیے, آپ ان کے اخلاق کو دیکھیے. آپ کسی کی گاڑی کے ساتھ ہلکی سی سائیکل ٹچ کر کے تو دیکھیں, پھر دیکھتے ہیں کہ اسلام کہاں پہ ہے. آپ کسی ریڑھی کے اوپر سودا تو لے کے دیکھیے, آپ اوپر کے جو اچھے والا جو سیب ہے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں, وہ کہے گا کہ جناب آپ نہیں, میں خود ڈال کے دوں گا. آپ کسی دکاندار میں ذرا اس کو پوچھ کے تو دیکھیں کہ جناب یہ آپ کا مال اصلی ہے کہ نقلی ہے. آپ کسی کو ادھار دے کے تو دیکھیں. اور اس کی انتہا اگر دیکھنی ہے تو آپ داڑھی اور ٹوپی اور ننگے ٹخنوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ذرا سامنے تو جا کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے ہیں. تو ہم نے کی, یعنی کہ ہم نے اسلامی معاشرے میں, ہم نے اسلام کو معاشرے میں کبھی پریکٹس ہی نہیں کی. اور آج یہ میں نہیں کہتا, آج تو میں خود مسلمانوں کا حصہ ہوں, اسلام کا حصہ ہوں, آج تو میں خود اس جرم میں شامل ہوں. لیکن میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ اگر اسلام قبول کرنے میں, یعنی کہ غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ ابھی تک ہم خود مسلمان ہیں. وگرنہ کس طرح ممکن تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو کہتے تھے کونوا مثلنا, ہم جیسے ہو جاؤ. ان کا کانفیڈنس دیکھیے, ان کا دعویٰ دیکھیے, ان کا اعتماد دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کامیاب کر دیں گے. کونوا مثلنا, بس ہم جیسے ہو جاؤ. یا آج ہم میں سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم جیسے ہو گئے آخرت کی کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بن جائے گی؟ نہیں کہہ سکتے. لہذا اس لیے ذہن میں آیا بھی نہیں. ہمارے جو پڑوسی تھے, ہم ان پڑوسیوں سے اس قدر تنگ تھے کہ ادھر والد صاحب بیمار پڑے ہوتے تھے, ادھر انہوں نے قوالیاں لگائی ہوتی تھی صبح صبح. بارہا کہا ذرا آواز کم کر لیں, لیکن نہیں. وہ جب کوئی چیز بانٹتے تھے تو سارے محلے میں بانٹتے تھے, صرف ہمارے گھر میں نہیں آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم عیسائی تھے. ایک بار ایک جگہ پر کھانا کھا رہا تھا تو ایسے ہی میرے دوست نے گزرتے گزرتے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عیسائی ہے؟ تو اس دکان والے نے میری طرف بڑی بری سی نگاہوں سے دیکھا اور انتظار کرنے لگا کہ میں کھانا ختم کروں. میں نے کھانا ختم کیا اور میں نے پوچھا کتنے پیسے؟
تو اس نے وہ پیالہ پکڑا اور سامنے دیوار کے اوپر مارا, کہا کہ آئندہ کے بعد میری دکان پہ نہ آنا. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ اس لیے کبھی دل میں آیا ہی نہیں کہ اسلام قبول کرتے یا اسلام کے بارے میں بھی پڑھتے. ہم جس دکانوں پہ کام کرتے تھے, بیسیکلی میرا سونار شعبے کے ساتھ تعلق تھا, اور سونار شعبے کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے وہ ہم جانتے, اور ہمیں بتائی جاتی تھی, کہی جاتے تھے کبھی اس طرح کرنی. کیونکہ کس طرح ہم اسلام کے بارے میں سوچ رہے تھے یا مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ ہاں, ہماری جہالت ایک اپنی جگہ پہ تھی, لیکن معاشرے کا کردار, مزاج, ان کے اخلاق, معاملات, وہ ہمارے سامنے آیا تھے. ایک اہم بات کہ کیوں اسلام کے بارے میں عام طور پہ لوگ نہیں سوچتے, وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. یعنی کہ یہ نہ سمجھے کہ اگر مسلمان سوئے ہوئے ہیں تو عیسائیوں کو اسلام نہیں پڑھایا جاتا. مسلمانوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اسلام کون پڑھا رہا ہے. اسلام ملحد پڑھا رہے ہیں, اسلام عیسائی پڑھا رہے ہیں, اسلام کرسچن مشنری پڑھا رہی ہیں, اور وہ پڑھا کس طرح رہے ہیں. ہمیں جو اسلام پڑھاتے تھے وہ بعد میں میوزک کی کلاسیں بھی لیتے تھے. یعنی کہ اگر مسلمان اگر اپنے مکان میں, دکان میں, کاروبار میں مصروف ہے تو پھر اسلام تو ایسے ہی بھائی پڑھائیں گے. وہ ہمیں اسلام کیا پڑھاتے تھے؟ کہتے تھے کہ اسلام ایک خود ساختہ مذہب ہے. اسلام ایک خود ساختہ مذہب ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 افراد کی ٹیم تھی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ورقہ بن نوفل رحم اللہ, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں یہ 5 لوگ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کے غور و فکر کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے, وہ وہاں کی لوک کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کے علاقوں کی وہ لا کے دیا کرتے تھے. ورقہ بن نوفل تورات اور زبور اور انجیل کی چیزیں ان کو جو ہے وہ دیا کرتے تھے, اور انہوں نے مل کے جو ہے وہ ایک کتاب تشکیل دی, اس کو جمع و تدوین کیا, اور کہا کہ دس از ڈیوائن گائیڈنس, یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے, الہامی کتاب ہے, یہ قرآن ہے. اور انہوں نے لوگوں کی املاک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے, لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی جہاد ہے, اور جہاد میں جو مال اکٹھا ہوگا یہ مال غنیمت ہے, اور یہ تقسیم کر لیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادیوں کے شوقین تھے, اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے جو ہے وہ 11 شادیاں جو ہے وہ جائز کر. دیکھیے یہ ہمیں پڑھایا جاتا تھا, اور جب کسی شخص کو یہ پڑھایا جائے تو کیا وہ اسلام کے بارے میں سوچے گا؟ کیوں یہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم سو رہے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. ہم تو اس دنیا میں جگانے کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن یہ آپ سے بھی مخاطب ہے قرآن کہ اٹھو, جگو, اور جگاؤ اس قوم کو کہ جو شرک میں اور کفر میں جو ہے وہ غوطہ زن ہے. اٹھو, کیا کر رہے ہو؟ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو, اور اس کی کبریائی کو اور اس کی بڑائی کو جو ہے وہ بیان کرو, اس کے نظام کو قائم کرو. لیکن ہمیں اپنی دکان اور مکان سے فرصت ہی کم ہے. تو پھر اگر غیر مسلم, ملحد, کافر, مشرک ہمیں اسلام کی ایسی تعلیم دیں تو پھر ان کے اوپر کوئی الزام تو نہیں آنا چاہیے نا. کیونکہ جب روشنی بجھ جاتی ہے, شمعیں بجھ جاتی ہیں, تو پھر کیڑے مکوڑے کونوں خدروں سے نکلا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی ہم روشنی جلاتے ہیں, لائٹ جلاتے ہیں, چراغاں ہوتی ہے, تو کیڑے مکوڑے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں. اس وقت شمع ایمان بجھی ہوئی ہے, وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. وہ تو ہم نے کرنا تھا, اور ہم نے سمجھا کہ اسلام تو غالب ہو گیا. وہ اقبال نے وہ کیا خوب کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ہم نے سمجھا کہ 5 وقت کی نماز کی اجازت ہو گئی, بچے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے آ گئے, اور اسلام غالب آ گیا. نہیں میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تے کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم تو وہ لوگ تھے کہ جن کو نہ صبح کو چین تھا, نہ رات کو چین تھا.
کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ اقبال کہتے ہیں کہ کبھی تم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کیا تھے اور تم کیا ہو؟ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم تو جگانے کے لیے آئے تھے، لیکن افسوس کہ ہم تو خود سو گئے۔ ہم تو بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن افسوس کہ ہم تو خود شکار ہو گئے۔ ہم تو محافظ کے طور پہ بھیجے گئے تھے، ہم تو خود راہزن بن گئے۔ ہم تو اذانیں دینے کے لیے آئے تھے، ہم تو خود موسیقار بن گئے، ہم تو خود گلوکار بن گئے۔ ہم تو مزامیر یا آلات مزامیر کو توڑنے کے لیے آئے تھے، ہم تو خود اس کے اسیر ہو گئے۔ لہذا اس لیے اسلام کے بارے میں کبھی خیال نہیں ہے کہ اسلام کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ اسلام کا مطالعہ کا خیال اس طرح سے دل میں آیا کہ ان ظالموں نے تو اپنے مذہب کے بارے میں ہمیں صحیح نہیں پڑھایا، ان ظالموں نے تو اپنے مذہب کے بارے میں ہمیں صحیح نہیں پڑھایا، اپنے مذہب کے بارے میں، کسی کے مذہب کے بارے میں کہ ہمیں کیا پڑھائیں گے۔ تو سوچا کہ ایک بار ذرا اسلام کا مطالعہ کر لیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی، اور مسجد میں گئے اور مولانا سے کہا کہ مولانا مجھے قرآن مجید چاہیے۔ تو مولانا نے کہا کبھی قرآن مجید تمہارے گھر میں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے ترجمے والا قرآن مجید چاہیے، اور میرے گھر میں قرآن کیسے ہوگا، میں تو عیسائی ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ عیسائی ہیں تو مسجد میں کیسے داخل ہو گئے؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، مسجد میں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا کہ کیا غیر مسلم مسجد میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے۔ لیکن ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے پوچھا، انہوں نے کہا کبھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا کہ آپ مسجد میں کیسے آ گئے، آپ مسجد میں کیسے آ گئے؟ اور دوسرا، آپ قرآن کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہیں، آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، آپ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو سوچا کہ یار یہ اتنے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں مسلمان، یہ ہمیں اتنا نیچ اور اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اپنی مسجد میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، اور اپنی کتاب کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ تو سوچا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی گڑبڑ ہے، اس میں ضرور کوئی ہمارے خلاف سازشیں ہیں، کوئی ایسے ہمارے بارے میں اس میں حادثات ہیں، کوئی واقعات ہیں کہ جس سے ہمیں یہ دور رکھنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی اب تو اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی کہا کہ بھئی آپ نے یہ پھل نہیں کھانا، باقی جنت میں آپ جہاں چاہیں آپ آئیں جائیں کھائیں پئیں، بس یہ شجرہ ممنوع ہے آپ کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ مجھے بھی دنیا میں کئی مذاہب تھے، کئی کتابیں تھیں، کہا گیا کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں نے بھی کہا کہ اب اس کتاب کو پڑھ کے چھوڑیں گے، دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی بجلی گرتی ہے جو اچک لے گی، کوئی زمین چھک ہوگی میں اسے دھسا دیا جاؤں گا، کوئی آگ کا شعلہ آئے گا، کوئی جلا کے راکھ کر دے گا، دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا ہوتا ہے۔ اپنے دوست سے کہا کہ بھائی قرآن مجید کا ترجمہ چاہیے، اور انہوں نے ایک ترجمے والا بلکہ حاشیے والا تفسیر والا بھی ایک قرآن مجید کا نسخہ لا کے دیا۔ اس کو جب پڑھنا شروع کیا تو جو میرے خیالات تھے وہ صحیح ثابت ہوئے کہ کوئی آسمان سے بجلی کڑکے گی، کوئی زمین شک ہوگی، کوئی روشنی آئے گی، کوئی آگ آئے گی، ہوا ایسے۔ میں نے جب پہلی بار قرآن مجید کو پڑھا، مجھے نہیں پتا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ کی کیا احساسات، کیفیات، جذبات ہوتے ہیں، لیکن جب میں نے پڑھا تو میرے جو جذبات، احساسات، کیفیات تھے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اور جو بچے صبح سے یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانا چاہیں تو ان کو اجازت ہے، الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیجیے گا یا اپنے آپ کو رو کے زبردستی بٹھا کے۔ تو جو ساتھی، جو احباب جانا چاہیں، آپ کی حاضری اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے، تو کوئی جانا چاہے تو آپ کو اجازت ہے۔ جی تو کھانا ان کے گھر میں بھی ہوتا ہے یار، لیکن اگر کوئی بیٹھنا چاہے ہم زبردستی نہیں، ویسے ان کو ایک آپشن دے رہے ہیں کون سا بیچارے وہ گھروں میں کھانا نہیں کھاتے۔ لیکن بہرحال فیصل بھائی نے آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، تو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ مسلمان کی دعوت قبول کرے۔ اچھا جی، تو کیا بات ہو رہی تھی بھلا؟ جی ہاں، قرآن مجید کے حوالے سے۔ تو جب قرآن مجید کو پہلی بار میں نے دیکھا، پڑھا، کھولا،
تو اس میں لکھا تھا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ میرے لیے ایک بڑا یونیک، نیا اور اچھوتا جملہ تھا، کیونکہ ہم نے تو شروع سے یہی پڑھا تھا کہ خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا یعقوب کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب، یوسف کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ تو ہم نے تو شروع سے یہ پڑھا تھا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک بڑا نیا اور اچھوتا جملہ تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہی نہیں، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، ایک ایسے دن کا مالک ہے کہ جس دن نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ پیسہ چلے گا، نہ رشوت چلے گی۔ اس روز بادشاہ بھی لائنوں میں کھڑے ہوں گے اور ان کے مال و متاع کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور جس نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا، اس دن اللہ سبحانہ و تعالی ہر کسی کا بدلہ چکا دیں گے، اور اس دن اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا جو عذاب دے سکے یا جو نجات دے سکے۔ اللہ اس دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فلسفہ عبادت اللہ نے بتا دیا۔ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان مابین ایک معاہدہ کر لیا کہ میرے بندے، اگر تو مجھ سے مانگتا رہے گا، میرے آگے گڑ گڑاتا رہے گا، میرے آگے گریہ زاری کرتا رہے گا، میرے آگے ہاتھ پھیلاتا